फर्स्ट टाइम मार्स आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव आपके कैरियर एंगल पर आने लगा है। तमाम वो तवानाइयाँ, तमाम वो प्लान्स जो पहले घटाई में जा रहे थे, जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स थे, हकीकत में नहीं आपकी झोली भर रहे थे। 22 सितंबर इज अ न्यू ईरा ऑफ योर लाइफ। इट इज अ न्यू टाइम फॉर बिग डिसीजंस। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियों के साथ। हमने जितना भी एस्ट्रोलॉजी को समझा है एक्वेरियंस, उसके मुताबिक 22 सितंबर से 28 सितंबर तक एक्वेरियंस के लिए 2025 का सबसे बेस्ट टाइम अपीयर होने वाला है। 4 मेजर इवेंट्स हैं, मैं इन अ सिंगल लाइन सब बयान करता हूँ एंड देन फिर उसकी तशरीहात भी बयान करूँगा। 21 और 22 तारीख की दरमियानी रात 10:29 पर सूरज ग्रहण होगा। वो 2:53 22 सितंबर तक चलेगा, लेकिन जैसे ही 22 सितंबर का सूरज तुलू होगा तो वो आपके लिए 9th एंगल पर थ्रू होगा एंड दिस इज द पॉजिटिव मोस्ट एंगल फॉर द एक्वेरियंस। सन जिस तरह की, सूरज जिस तरह की सपोर्ट आपको देना चाहता है वो आपको 30 दिनों के लिए मुयस्सर रहेगी। अभी तशरीह बयान करूंगा कि वो सपोर्ट किस नौइयत की होगी। 22 सितंबर को नया चांद होगा। 23 सितंबर को आपके लिए मार्स जो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, पिछले 2 साल में कैरियर में जितनी भी आपने डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं वो 23 सितंबर से रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। अब तशरीह बयान करता हूँ। सूरज ग्रहण एक इवेंट है, जुज़वी सूरज ग्रहण है। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगा, न्यूजीलैंड और उसके मुल्हिका इलाकों में। सूरज ग्रहण पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। वही बातें अगर इस वीडियो में रिपीट करूँगा तो वहीं खामखा वीडियो लंबी होगी। मैं टाइम स्टैम्प के साथ एक्वेरियंस पर सूरज ग्रहण के क्या असरात हो सकते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। दूसरा इवेंट जब सूरज आपके 9th एंगल पर सेम डे 22 सितंबर को अपीयर होगा, दैट इज़ योर 9th एंगल। तमाम वो तवानाइयाँ, तमाम वो प्लान्स जो पहले घटाई में जा रहे थे, जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स थे, हकीकत में नहीं आपकी झोली भर रहे थे, सिर्फ ख्वाबों, ख्यालों या नज़रियात या प्लान की हद तक थे। 22 सितंबर को इट इज़ एक्सपेक्टेड, हाईली एक्सपेक्टेड, मोर देन 80% कि आपके पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हकीकत का रूप धारने लगेंगे एंड यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ इन अब्रॉड, लाइक होमलैंड या होम जिस एरिया में आप पहले जॉब किया करते थे उससे किसी और जगह, या फिर ऐसी जॉब जिसका ताल्लुक़ तो आपके उसी एरिया में हो जहां आप रह रहे हैं लेकिन उसका लेवल इंटरनेशनल हो। सो आप उन प्रोजेक्ट्स को इस लेवल पर ले जाएंगे कि सराउंडिंग आपको सराहने लगेगी और उसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में बदलने लगेंगे। आप अपनी सलाहियतों के मुताबिक प्रोफेशनल अचीवमेंट्स कर सकेंगे। आप अपनी सलाहियतों से बढ़कर अपनी फैमिली को कंफर्ट जोन दे सकेंगे। आप अपने नुकसानात को जल्दी पूरा कर पाएंगे, अपने कर्ज़ों को उतार पाएंगे। आपके कनेक्शंस आपके सीनियर्स के साथ ज़्यादा अच्छे बनने लगेंगे। सूरज की ये सपोर्ट नए रास्ते भी दिखाएगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं उनकी कामयाबी के चांस कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। सूरज आपके लिए नई राहें खोलने का भी एहतमाम करेगा। ये जितनी भी मैंने बातें बोली अभी एक प्लैनेट से रिलेटेड थी। अब दूसरी चीज़ सुनिए, दैट इज़ मेजर वन। द फर्स्ट टाइम इन बिटवीन 2 ईयर 2023 के बाद फर्स्ट टाइम मार्स आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव आपके कैरियर एंगल पर आने लगा है 22 सितंबर को। सो दैट मीन्स कि आपके कैरियर की तमाम डिफ़िकल्टीज़, बेरोज़गारी,
سورس آف انکم میں کمی، آپ کی توقعات سے لیس سورس آف انکم، ان سب کا ازالہ ہوگا۔ ایسے ایکویرینز جو ذریعہ معاش میں پریشان ہیں، ایسے ایکویرینز جو اپنے سورس آف انکم کی تلاش میں ہیں، انہیں ود ان 42 days، کیونکہ یہ دورانیہ آپ کے 10th اینگل کا تقریباً 42 دن تک سسٹین کرے گا، آپ اپنی کامیابیوں کو حاصل کر ہی لیں گے۔ یہ نیشنل لیول کی سکسیسز بھی ہو سکتی ہیں، انٹرنیشنل لیول کی بھی ہو سکتی ہیں۔ جو سورج کے عوض میں نے پروجیکٹس آپ کو بیان کیے وہ پلان فل ہیں، جو مارس کے عوض آپ کو کامیابیاں ملیں گی وہ ان پلانڈ ہوں گی، اچانک ہوں گی، تعمیری ہوں گی، پروڈکٹیو اینڈ پروگریسو، اور اس سے اختیار بھی ملے گا۔ وہ کامیابیاں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں، وہ کامیابیاں ہائر اتھارٹی سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، اینڈ وہ کامیابیاں آپ کی توقعات سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہیں، اینڈ کامیابیوں کا لیول یہ ہوگا کہ آپ فلی سیٹسفیکشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ مارس اور سورج کی یہ کمبینیشن صرف مٹیریل ایڈوانٹیجز نہیں دے گی، آپ کا سٹیٹس آف لائف بھی انکریز کرے گا، آپ کی PR بھی بڑھے گی، آپ کے اینمی بیہیویئرز میں بھی کمی آئے گی، آپ کی فیملی بھی سموتھ رہے گی، آپ کے ہیلتھ پر بھی اس کے پازیٹیو امپیکٹس آئیں گے، آپ کی جو پلیجر انٹینسٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اینڈ لاسٹلی آپ کے جو کمپیٹیٹرز تھے وہ نیچے رہ جائیں گے، اینڈ آپ ابھر کر سامنے آئیں گے، اینڈ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر سکیں گے۔ نیا چاند بھی 22 تاریخ کو ہوگا، اینڈ نیا چاند جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کے 8th اینگل پر ہوگا، تو دیٹ مینز یو آر فلی ایموشنل۔ آپ کو جب یہ ایونٹس، جب یہ سکسیسز، جب یہ سیفٹی، جب یہ گروتھ، جب یہ ویلفیئر مل رہی ہوگی، اس وقت آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف، اسپرچول بلیفس کی طرف، اپنے نظریات کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، اینڈ یو بیکم ویری ہمبل، عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ ان 4 ایونٹس میں سے سوائے سورج گرہن کے کوئی بھی ایونٹ ایسا نہیں ہے جو ریلائبل یا ایسی پیشن گوئیاں کرے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سورج کی پیشن گوئیاں بھی واضح ہیں اینڈ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، مارس کی بھی پیشن گوئیاں واضح ہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، چاند نیو مون کی بھی پیشن گوئیاں واضح ہیں اینڈ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو دیٹ مینز it is my professional emphasis on the behalf of my astrological knowledge and experiences, Aquarians are in a very good time after 22nd of September۔ کمر کس لیجئے، آپ کا وقت آپ کو پروو کر دے گا کہ آپ کیا ہیں اور آپ کا ویژن کتنا بڑا تھا۔ اپنے مشنز کو ڈیفائن کریے، اینڈ آپ کے مشنز ہی آپ کی کامیابی کو، آپ کے مشنز ہی ڈیفائن کریں گے کہ آپ کتنے ورتھ فل ہیں۔ جو ایکویرینز اپنی صلاحیتوں سے کامیاب ہو جائیں وہ اسٹرانگ ایکویرینز کہلائیں گے کہ انہیں اچھا وقت ملا اینڈ اس اچھے وقت کو انہوں نے کیش کر لیا وداؤٹ اینی سپورٹ۔ بٹ ایسے ایکویرینز جو پچھلے 2 سالوں میں 2023 کے جون سے لے کر 2025 کے 22 سپٹمبر تک اتنے الجھ گئے ہیں کہ ان کے اندر بیماری نے جنم نہیں لیا ہے، ان کے رشتے ڈسٹروائے ہو رہے ہیں، وہ ریلیشن شپ میں اپنے سٹینڈرڈز مینٹین نہ کر سکے، وہ لائف سٹائل میں اپنے سٹینڈرڈز مینٹین نہ کر سکے۔ ایسے ایکویرینز جو اپنی رسپیکٹ، اپنی اتھارٹیز کھو گئے اور اب بھی 22 سپٹمبر کے بعد انہیں نہیں مل رہی، تو پھر انہیں کچھ آرٹیفیشل، کچھ سپر نیچرل ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے۔ سپر نیچرل ریمیڈیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سورہ شمس کی تلاوت کی جائے، کم از کم 5 دفعہ ایک دن میں، ایک ہی ٹائم پر کر لی جائے تو بھی اچھا ہے، مختلف ٹائموں پہ کی جائے تو بھی چلے گا، اینڈ ساتھ میں بلو سفائر ان اے ہیوی ڈوز لائک 10 to 12 کیرٹس اگر ساؤتھ افریقن پہنتے ہیں، اینڈ اگر سری لنکن پہنتے ہیں تو 4 to 5 کیرٹس پہنے۔ اس سے سائنٹیفک اینڈ اسپرچول کمبینیشن پروڈیوس ہوگی جس سے آپ اس 42 ڈیز کے سیزن کو اچھے انداز سے کیش کر سکیں گے۔ ایک خوشخبری یا ایک انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں۔
ہمیں پہلی دفعہ یہ دنیا میں جو سب سے بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے بینکاک میں، جیمز ایگزیبیشن، جو بین الاقوامی سطح کی ہے، جس میں پوری دنیا سے جو جیمز کلیکٹرز ہیں وہ وہاں پر اپنی جیمز کو شوکیس کرتے ہیں. ہمیں پہلی دفعہ انویٹیشن آیا، ہمارے بندے جیمولوجسٹ اینڈ امپورٹ ایکسپورٹ کے ماہرین وہاں گئے. وہاں ہمیں بہت سہولت ملی، ایسی سہولت جو ہمارے وقت کی بھی بچت کر گئی، پیسوں کی بھی بچت کر گئی، اینڈ قانونی پیچیدگیاں بھی پیدا نہیں ہوئیں. ہم جب افریقہ سے سٹونز منگواتے تھے، جب سری لنکا سے سٹونز منگواتے تھے، جب افغانستان سے، جب آسٹریلیا سے، جب آکوپائڈ کشمیر سے، تو ہمیں ہر ملک کے لیے ڈاکومنٹیشن الگ کرنی پڑتی تھی، اور فنڈز ٹرانسفر کرنے کے سورسز الگ تھے. وہاں کے لوگ ریلائبل کبھی ملتے تھے، کبھی نہیں ملتے تھے. پھر وہ ایز یو نو آن لائن جو ہم لوگ ٹریڈ کرتے تھے، اس میں کبھی ہماری جو سامان یا مال ہم نے خریدا ہوتا تھا، جیمز ہم نے، وہ کبھی صحیح آتے تھے، کبھی اس میں ہمیں کچھ چیٹنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن اس ایگزیبیشن نے ایک تو ہمارا معاملہ بہت آسان کر دیا. بہت سارے جیمز جو کہ جیمی جیمز کہلاتے ہیں، جو کہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمیں ایک ہی چھت کے نیچے ملے. پھر کمپٹیشن کی وجہ سے پرائزز بہت لو ملی. پھر کیونکہ وہ حکومتی سطح کی ایگزیبیشن تھی تو حکومت نے سپورٹ بہت کیا، سنگل وہ ون ونڈو آپریشن، اینڈ بہت ایزیلی سستے داموں اچھے سٹونز کلیئرٹی کے ساتھ، ویٹ اچھے، سائزز، شیپس، ہمیں سب اپنی مرضی کی ملی، اور مقدار بھی ہمیں جتنی چاہیے تھی ایٹ ونس ملی. تو ہم نے نئے سٹونز ود لو پرائزز، وہی سٹون جو آپ زیادہ پرائزز میں پہلے بائی کرتے تھے، اب کم پرائزز میں آپ کو ہمارے اسٹور پر میسر آئیں گے ود ڈفرینٹ ورائٹی، تو اب آپ بائی کر سکتے ہیں. ایکویرینس اس طرح کے ٹائم کم ہی میسر آیا کرتے ہیں. اپنے پچھلے غم، پچھلی ناکامیاں، پچھلی انسلٹس اور پچھلے جو لائف لیسنز آپ کو اپنے دوستوں سے اور اپنے کولیگ سے ملے ہیں، انہیں بھلا دیجئے. 22 ستمبر از اے نیو ایرا آف یور لائف. It is a new time for big decisions. So bravery اپنی جمع کریے، ریسورسز اپنے جمع کریے، کریج اپنی جمع کریے اور چھا جائیے. میں پروفیشنلی ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ مشنز کو بڑا ہی رکھیے، کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کامیاب ہوں کر رہیں گے. دیٹس آل. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ایکویرینس، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.